فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجره 100 شهيد عنده من الله. فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآنه المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. محترم بزرگوں اور میرے عزیز نوجوان ساتھیوں، گھروں کے اندر بیٹھی ہوئی میری پردہ نشین ماں اور بہنوں، آئیے سب سے پہلے ہم تمام تعریف و توصیف، بڑائی، بزرگی، حمد و ثنا اس خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے پیش کرتے ہیں جو پوری کائنات کا بنانے والا، پوری کائنات کا رچنا کار، پوری کائنات کا گڑھنا کار ہے، جس وحدہ لا شریک نے اس پوری سرشٹی کو رچا، اس پوری دنیا کو بنایا۔ اللہ رب العالمین نے اگر اس پوری دنیا کو بنایا تو اس دنیا کے اندر رہنے اور بسنے والی تمام کی تمام چیزوں کو بھی اللہ رب العالمین نے پیدا کیا۔ انہی چیزوں میں سے ہم انسانوں کو بھی اللہ رب العالمین نے پیدا کیا۔ اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس دنیا کے اندر پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد اس نے ہمیں بھٹکتا ہوا نہیں چھوڑا، بلکہ اس نے ہمیں زندگی بسر کرنے کا، زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ و آداب بتلانے کے لیے اس دنیا کے اندر اس نے اپنے بہت سے نبیوں کا نزول فرمایا۔ اللہ کے ان تمام کے تمام نیک بندوں پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتا ہوں، خصوصاً ہم سب کے آخری نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر انگین درود و سلام نازل ہو۔ اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم۔ میں اپنی بات کو آگے بڑھانے سے پہلے بارگاہ الہی میں دعا ہوتا ہوں کہ لا العالمین میرے زبان سے جو بھی الفاظ ادا ہو قرآن و احادیث کی روشنی میں ہو، اور ہم سب مسلمان بھائیوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میں نے قرآن مجید کی دو جگہوں سے مختلف جگہوں سے چھوٹی چھوٹی آیتیں آپ لوگوں کے سامنے میں نے پڑھی ہے، اسی کے محض آپ لوگوں کے سامنے کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ آئیے سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے چلیں کہ اللہ رب العالمین نے اگر ہمیں اس دنیا کے اندر پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے ہمیں بھٹکتا ہوا نہیں چھوڑا، اس وحدہ لا شریک نے اگر ہمیں اس دنیا کے اندر حیات بخشی ہے، اس نے اگر ہمیں دنیا کے اندر زندگی دی ہے، ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں، تو اللہ رب العالمین نے زندگی گزارنے کا طریقہ بتلانے کے لیے اپنے نبیوں کو اس دنیا کے اندر بھیجا۔ ہمارے لیے جو نبی بنا کر بھیجے گئے، رحمت عالم بنا کر بھیجے گئے، آج ہمارا دعویٰ ہے امت محمدیہ ہونے کا۔ آج ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ امت محمدیہ کے ماننے والے ہیں۔ ہم بڑی جلدی سے اقرار کر لیتے ہیں کہ ہم نے کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا ہے، ہم نے کلمہ لا الہ الا اللہ کو پڑھ لیا ہے، ہم آخری نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہیں، ہم ان پر ایمان لاتے ہیں۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں قرآن کیا کہتا ہے، اللہ رب العالمین کیا بیان کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر سورہ 3 کے اندر ارشاد فرمایا ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اے انسانوں ہم نے تمہیں بہتر سانچے میں ڈالا ہے، اے انسانوں ہم نے تمہیں خوبصورت سانچے میں ڈالا ہے، ہم نے تمہیں اس دنیا کے اندر اگر پیدا کیا ہے تو اسمارٹ بنا کر پیدا کیا ہے، ہم نے اگر تمہیں اس دنیا کے اندر پیدا کیا ہے تو اشرف المخلوقات بنا کر پیدا کیا ہے۔ ایک جگہ پر اللہ رب العالمین یہ کہتا ہے کہ ہم نے تمہیں اشرف المخلوقات بنا کر اس دنیا کے اندر
اندر پیدا کیا ہے. تو دوسری جگہ پہ اللہ رب العالمین کہتا ہے اولئک کالانعام بل هم اضل. یہ جو انسان ہے نا یہ چار پیروں والے جانور سے بھی زیادہ گرے گزرے ہیں, یہ چار پیروں والے جانور سے بھی زیادہ بدتر ہے. آخر اللہ رب العالمین نے ایسا کیوں کہا؟ کبھی ہم نے سوچا ہے کہ جو رب ہمیں ایک جگہ پر یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے انہیں اشرف المخلوقات بنا کر اس دنیا کے اندر پیدا کیا ہے, تو دوسری جگہ پہ اللہ رب العالمین نے یہ بات کیوں کہی کہ یہ انسان نہیں ٹھیک ہے, ان چار پیروں والے جانور سے بھی زیادہ بدتر ہے, ان سے بھی زیادہ گرے گزرے ہیں. ہم نے کبھی اپنے گریبانوں کے اندر جھانک کر دیکھا ہے؟ کیا ہم نے کبھی سوچا ہے, افسوس کیا ہے کہ ہم کون سا ایسا کام کرتے ہیں, کون سا ایسا جرم کرتے ہیں, کون سا ایسا گناہ کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے کہہ دیا اولئک کالانعام بل هم اضل. یہ انسان چار پیروں والے جانور سے بھی زیادہ بدتر ہے, یہ انسان جو ہے یہ چار پیروں والے جانور سے بھی زیادہ گرے گزرے. اللہ رب العالمین نے کہا ہم نے تمہیں اشرف المخلوقات بنا کر اس دنیا کے اندر پیدا کیا. اللہ رب العالمین نے کیا کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ہم نے انسانوں کو خوبصورت بنایا, اچھے سانچے میں ڈھالا. آج ہم اللہ رب العالمین کی اس بات کو جھٹلا رہے ہیں, آج ہم اللہ رب العالمین کی اس بات کو جھٹلا رہے. اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ ہم نے تمہیں خوبصورت بنایا ہے, اچھے سانچے میں ڈھالا ہے, ہم نے تمہیں اشرف المخلوقات بنایا. ہمارے سمجھ میں یہ بات پتہ نہیں کیوں نہیں آتی ہے کہ جب اللہ رب العالمین نے خود کہہ دیا ہے اور وہ اس کتاب کے اندر اللہ رب العالمین نے کہا ہے جو پوری دنیا کی مقدس کتاب ہے, پوری دنیا میں سب سے اطہر کتاب ہے, اس کتاب کے اندر اللہ رب العالمین نے کہا کہ ہم نے تمہیں خوبصورت بنایا ہے. مگر آج ہمارا نوجوان اس اللہ رب العالمین کی بات کو جھٹلاتے ہوئے پھرتا ہے, سیلونوں کے اندر جاتا ہے, مساجیں کرواتا ہے, سیلونوں کے اندر جاتا ہے, بلیچنگیں لگواتا ہے. ہمارا نوجوان اس بات کو جھٹلا رہا ہے, اللہ رب العالمین کی بات سے مکر رہا ہے. اللہ رب العالمین نے کہہ دیا ہے, اس بات پر اس کو یقین نہیں ہے. جب ہم ایسا کرم کر رہے ہیں تو پھر اللہ رب العالمین کیوں نہیں کہے گا کہ یہ چار پیروں والے جانور سے بھی زیادہ گرے گزرے. اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تھے تو پیدا ہوتے ہی اللہ کے نبی جو تھے وہ نبی نہیں بنا کر پیدا کر دیے گئے تھے. اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال اس دنیا کے اندر انہوں نے عام انسانوں کی طرح زندگی گزاری تھی. اس کے بعد میں 40 سال کے بعد میں اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کا تاج پہنایا گیا. اور جو نبی ہمارے لیے جو نبی بنا کر بھیجے گئے ان کو پوری کائنات کا رحمت بنا کر, رحمت عالم بنا کر اللہ رب العالمین نے بھیج دیا. پوری دنیا کا امام بنا کر اللہ رب العالمین نے بھیجا. ایسا نبی کہ جس نے کبھی کسی کے ساتھ ظلم نہ کیا ہو, کبھی کسی کے ساتھ بحث نہ کی ہو, ایسا نبی جو ہمیشہ ہر کسی کے کام آتا ہو, ایسا نبی جو اپنے امتیوں کے لیے راتوں میں اٹھ کر دعائیں کرتا ہو, ایسا نبی جو اپنے امتیوں کے لیے اگر ذرا سی بھی اسے مہلت ملتی ہو تو اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتا ہو, اللہ رب العالمین کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتا ہو, ایسا نبی اللہ رب العالمین نے ہمیں دیا ہے. آج ہمارا دعویٰ ہے اسی نبی کے ماننے کا. آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم نے نبی کو ماننے کا دعویٰ کیا ہے, ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ امت محمدیہ کے ماننے والے ہیں, تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری زندگی نبی کے زندگی سے کچھ ملتی ہے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری زندگی جو ہے اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق ہے یا نہیں ہے. صحابہ کرام کے نقش قدم کو ہم اختیار کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. آئیے ہم دیکھتے ہیں آج ہمارے گھروں کے اندر کتنی ساری برائیاں پائی جاتی ہیں, ہم دیکھتے ہیں ہمارے محلوں کے اندر کتنی برائیاں پائی جاتی ہیں, ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے سماج و معاشرے کے اندر کتنی برائیاں پائی جاتی ہیں. اللہ کے نبی کی سیرت کو ہم پڑھتے تو ہیں, ہم اللہ کے نبی کی سیرت کو سنتے تو ہیں, مگر اس پر ہمارا عمل نہیں ہوتا ہے. اگر ہم پڑھتے ہیں تو اس کو اپنے دلوں کے اندر نہیں بٹھاتے ہیں, اگر ہم سنتے ہیں تو اس کو اپنے دماغ کے اندر نہیں بٹھاتے ہیں کہ ہم اپنے دل و دماغ کے اندر ان سب چیزوں کو بٹھائیں اور اپنی زندگی کو کامیاب بنائیں. اللہ کے نبی کی سیرت کو نامستر
तरीके से पकड़ो जिस तरीके से पकड़ने का हुक्म दिया गया है। अल्लाह के नबी की सीरत पर उस तरीके से अमल करो, फिर दावा करो कि हम उम्मत मोहम्मदिया के मानने वाले हैं, तब जाकर कहीं मुझे लगता है कि हम अल्लाह के नबी को मानने वाले वैसे होंगे। सबसे पहली बात तो ये है ना कि हमने सिर्फ नबी को माना है, हमने नबी की नहीं मानी है। हमने ना नबी को माना है, नबी की नहीं मानी है। जब तक हम नबी के साथ साथ नबी को मानेंगे और नबी की भी मानेंगे तभी जाकर हम कामयाबी के रास्ते पर चल पाएंगे। वरना अगर हमने सिर्फ नबी को माना है, नबी की नहीं मानी है, तो हमारी जिंदगी कभी कामयाबी की मंजिल तक नहीं पहुंच सकती है। नबी की जिंदगी ऐसी थी कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा हमारे लिए रोया करते थे, अपने उम्मतियों के लिए हमेशा रोया करते थे। आज वही उम्मती नबी के इस दुनिया से जाने के बाद क्या कर रही है? अल्लाह के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रजब के महीने से ही रमजान मुबारक के महीने की तैयारी करने में लग जाते थे। जब रजब का महीना आता था तो अल्लाह के नबी रमजान मुबारक के महीने की तैयारियां करते थे। नमाजों के पाबंदी के साथ अल्लाह के नबी पढ़ते थे। अगर जहां पर अल्लाह के नबी 2 रकात नमाजें पढ़ते थे वहां पर 4 रकात पढ़ने लगते थे। अल्लाह के नबी रोजे रखा करते थे। अल्लाह के नबी 15 शाबान तक रोजे रखते थे। उसके बाद में अल्लाह के नबी ने मना कर दिया था कि 15 शाबान के बाद तुम रोजे ना रखना, क्योंकि रमजान मुबारक का महीना करीब आ जाता है। 15 शाबान के बाद 15 ही दिन बचते हैं। अल्लाह के नबी जानते थे कि मेरी आने वाली जो उम्मत होगी वो इतनी कमजोर हो जाएगी, इतनी कमजोर हो जाएगी कि अगर वो उस 15 दिन में भी रोजे रख लेगी तो उस महीने में रोजे नहीं रख पाएगी जो रोजे फर्ज हैं। अल्लाह के नबी तैयारियां करते थे पहले से। आज हमारी तैयारियां क्या होती हैं? हम कुछ तैयारियां ही नहीं करते हैं। मौजूद साहब ने मस्जिद के अंदर हैया अल सलाह हैया अल फलाह की सराय बुलंद कर दी। उनका काम था हैया अल सलाह हैया अल फलाह की सराय बुलंद करना, उन्होंने बंद कर दी। उन्होंने बयान कर दी, उन्होंने सराय बुलंद कर दी। हम मस्जिदों में नहीं आ पाते, हम अपने खेतों में, अपने खलियानों में, चौराहों पर, नुक्कड़ों पर बैठकर अय्यासियां कर रहे होते हैं, चाय की चुस्कियां ले रहे होते हैं। हमें जर्रा बराबर फर्क नहीं पड़ता कि मस्जिद से अजान की सदाएं बुलंद हो रही हैं, हमें कामयाबी की तरफ बुलाया जा रहा है। तो चलो हम कामयाबी को पकड़ते हैं, हम कामयाबी की तरफ बढ़ते हैं। हमारे कानों में जूं तक नहीं रेंगती है, हमें जर्रा बराबर एहसास नहीं होता है कि कल क़यामत के दिन जब बरोज़े महशर बपा होगा, नबी हमारे वहां पर हमारी शिकायत कर रहे होंगे। आज हम लोगों ने ये दावा किया है ना कि हम कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह को पढ़ लिए हैं, हमने नबी पर ईमान ले आए हैं, हमने कुरान को पकड़ा है, हम नमाज पढ़ते हैं, हमने ये सब कामें करके सोच लिए हैं हमने ना कि हम कामयाबो कामरा हो गए, हमारी जिंदगी कामयाब हो गई। अल्लाह रब्बुल आलमीन बरोज़े क़यामत जब महशर बपा होगा तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में हमारी शिकायत कर रहे होंगे। कुरान कहता है वक़ाल रसूल या रब्बी इन्नी कौमी इत्तख़ज़ू हाज़ल कुरान महजूरा। अल्लाह के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में शिकायत पेश करेंगे और कहेंगे कि या आलमीन, मेरी उम्मत के ये वो लोग हैं जिन्होंने मेरे दुनिया के आने के बाद, जब मैं दुनिया से चला आया था, तो ये वही लोग हैं जिन्होंने मेरे कुरान के अंदर, तेरे कुरान के अंदर, मेरे दीन के अंदर रद्दो बदल कर डाली थी। ऐ दुनिया के अंदर जीने वालों, रहने वालों, ऐ ईमान लाने वाले मुसलमानों, अगर तुम्हारे कानों में ये बात पहुंच रही हो, अगर तुम सुन रहे हो तो जरा ध्यान से सुनना कि वही नबी शिकायत करेगा जो हमारी सिफारिश करेगा। हमारे नबी हमारी शिकायत कर रहे होंगे। हमने कभी सोचा है कि अल्लाह के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हमारी शिकायत करेंगे तो हम वहां पर क्या करेंगे? अल्लाह के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी शिकायत करेंगे कि लाल आलमीन, ये तेरे वो बंदे हैं जिन्होंने मेरे दुनिया के आने के बाद में कुरान के अंदर रद्दो बदल कर डाली थी, दीन के अंदर इन्होंने तोड़ फोड़ कर डाला था, इन्होंने एक भाई को दूसरे भाई से मिलने नहीं दिया था। ऐ लाल आलमीन, ये वही लोग हैं जो अपने मुसलमान भाई को कुछ नहीं देखना चाहते थे। ऐ लाल आलमीन, ये वही लोग हैं
جو دنیا کے اندر زندہ تھے تو انہیں طاقت و قوت سے نوازا تھا، مگر ان لوگوں نے کبھی تیری نماز کو نہیں پکڑا تھا، ان لوگوں نے تیری فرض کردہ نمازوں کو نہیں ادا کیا تھا۔ ہم نے کبھی سوچا ہے کہ ہم قیامت کے دن اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جائیں گے، پھر وہاں پر ہماری حاضری ہوگی، پوری دنیا میں، پوری زندگی میں دنیا کے اندر جتنے بھی کام ہم نے کیے ہیں، چاہے وہ ذرہ برابر نیکی ہو یا ذرہ برابر برائی ہو، اللہ رب العالمین کی عدالت ایسی عدالت ہے کہ وہاں پر ہمیں ہر ایک رائے کے دانے کے برابر اگر ہم نے کوئی کام کیا ہے تو اس کا بھی بدلہ دیا جائے گا، اس کا بھی اجر دیا جائے گا۔ آج ہم دیکھ لیں دنیا کے اندر اگر کوئی انسان ایک قتل کرتا ہے تو اس کو ایک بار ہی پھانسی دی جاتی ہے، اگر وہ 10 قتل کر دے تب بھی اس کو ایک ہی بار پھانسی دی جائے گی، مگر اللہ رب العالمین کی عدالت ہے جو نا، وہاں پر اگر کسی نے ایک بار قتل کیا ہے تو اس کو ایک بار پھانسی دی جائے گی، اور اگر کسی نے 10 بار قتل کیا ہے تو وہاں اسے 10 بار قتل کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین کی عدالت ایسی ہے کہ کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی۔ اللہ رب العالمین کی کتاب قرآن میں آیا ہے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ تم نے اگر دنیا کے اندر ذرہ برابر نیکی کی ہے نا تو اس کا بھی تمہیں بدلہ دیا جائے گا، اور اگر تم نے ذرہ برابر برائی کی ہے تو اس کا بھی بدلہ دیا جائے گا۔ ہم یہ نہ سوچیں کہ ہم نے صرف کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیا ہے تو ہم جنتی ہو گئے، ہم جنت کے حقدار ہو گئے۔ قیامت کے دن جب محشر برپا ہوگا، اللہ کے نبی جامع کوثر پر بیٹھے ہوں گے، وہاں پر کچھ لوگوں کو لایا جائے گا، ماشاءاللہ ان کے چہرے پر داڑیاں بھی ہوں گی، اللہ کے نبی کے سامنے لا کر پیش کر دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی انہیں جامع کوثر کا پانی پلانے والے ہوں گے، اتنے میں فرشتے کہیں گے کہ اللہ کے نبی یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے دنیا کے آنے کے بعد میں آپ کے دین کے اندر رد و بدل کر ڈالی تھی۔ اللہ کے نبی وہاں سے دھتکار کر بھگا دیں گے۔ آج ہم کس وہم و گمان میں اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں؟ یہی سوچ کر نہ کہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے، ہم نے کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیا تو سمجھو کہ ہم کامیاب ہو گئے۔ ارے کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لینا کافی ہوتا نا تو آج پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کا غلبہ ہوتا، پوری دنیا کے اندر اسلام کا جھنڈا لہرایا جاتا، پوری دنیا کے اندر اسلام پہ، پوری دنیا میں نا اسلام کی حکومت ہوتی اگر صرف کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لینا کافی ہوتا تو۔ ارے اگر کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لینا کافی ہوتا نا تو یہ آج جو ہمارے سامنے سارے مصیبت و آلام آ رہے ہیں نا، یہ ہمارے سامنے آتے تو ہمیں بڑے کم لگتے۔ آج جو پریشانیاں ہمارے سامنے آ رہی ہیں، ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ یہ ساری پریشانیاں ہمارے سامنے کیوں آ رہی ہیں۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، سورہ روم کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ یہ دنیا کے اندر تم جتنی بھی چیزیں دیکھ رہے ہو کہ تمہارے سامنے پریشانی بن کر آ رہی ہے، تمہارے سامنے مصیبتیں بن کر آ رہی ہیں، تمہارے سامنے جو آزمائشیں آ رہی ہیں نا، یہ سب تمہاری کرتوتوں کی وجہ سے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ سب تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے ہے جو تمہارے سامنے ساری پریشانیاں آ رہی ہیں۔ اب ہم نے اس آیت کو سنا، اس آیت کو ہم نے اپنے دماغ میں بٹھانے کی کوشش بھی کی، مگر ہمارے دماغ سے یہ آیت نکل رہی ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر یہ بیان کیا ہے کہ یہ جو ساری پریشانیاں، ساری مصیبتیں تمہارے سامنے آ رہی ہیں، اگر تم کسی مصیبت میں پھنس رہے ہو تو یہ سب تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے ہے، اور اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ رب العالمین تمہیں اس کی سزا نہ دے، لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اس سے پہلے کہ تم باز آ جاؤ کہ اللہ رب العالمین تمہیں اس کا مزہ چکھا دے۔ اب ہم سوچیں اپنے آپ کو کہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر ہم نے ماننے کا دعویٰ کیا ہے، یہ ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم امت محمدیہ ہیں، ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا ہے، اگر ہمارا یہ دعویٰ ہے تو ہم سوچیں کہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی تھی، ان کے صحابہ کرام کی زندگی کیسی تھی۔ ایک طرف ہم ان کی زندگی کو رکھیں، ان کے مد مقابل میں اپنی زندگی کو رکھ کر سوچیں کہ ہم کس اسٹیج پر کھڑے ہیں، ہم کس پلیٹ فارم پر کھڑے ہیں، ہم جس گاڑی میں بیٹھ کر سفر کر رہے ہیں ہماری گاڑی کس طرف جا رہی ہے۔ کبھی ہم نے ان سب چیزوں پر دھیان نہیں دیا ہے، کبھی ہم نے یہ نہیں سوچا کہ اگر ہم سے ایک چھوٹا سا گناہ ہوا ہے تو چلو ہم اللہ رب العالمین
की बारगाह में जाते हैं और सजदा रेज हो जाते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन से तौबा इस्तिग़फ़ार करते हैं। हमने कभी ये नहीं सोचा है कि आओ अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में चले और अपने गुनाहों से माफी करें, अपने गुनाहों का तौबा इस्तिग़फ़ार करें। हमारे दिल में ये ख्याल नहीं आता है, हमने कभी ये तसव्वुर ही नहीं किया कि चलो अपने गुनाहों से माफी मांग लेते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन का दरबार खुला है, अल्लाह रब्बुल आलमीन का दरवाजा खुला है, चलो अपने गुनाहों की तौबा इस्तिग़फ़ार कर लेते हैं। हमारे नबी की जिंदगी कैसी थी, आइए मैं आप लोगों को एक वाक़या बतलाता हूँ कि अल्लाह के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उनकी नौजवान बीबी 18-19 साल की नौजवान बीबी है, सर्दी का मौसम है, तन्हाई का आलम है। अम्मा आयशा बयान करती है कि अल्लाह के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे साथ मेरे पास में एक बिस्तर पर लेटे हुए हैं। अम्मा आयशा कहती है कि अल्लाह के नबी मेरे पास में लेटे हुए हैं। इतने में मैं क्या देखती हूँ कि अल्लाह के नबी की नजर अचानक आसमान की तरफ जाती है। मैं देखती हूँ कि आसमान पर काले काले बादल छाए हुए हैं। अल्लाह के नबी ने काले बादलों को देखा तो रोने लगे। अम्मा आयशा कहती है कि मैंने पूछा कि ऐ मेरे शौहर, ऐ मेरे सरताज, ऐ मेरे नबी, ये बतलाइए कि आप इन बादलों को देखकर क्यों रो रहे हैं, इन बादलों को देखकर क्यों रो रहे हैं। आज का अगर हमारा नौजवान होता, उसकी नौजवान बीबी उसके साथ में होती तो क्या कहता, थोड़ा रोमांटिक मौसम है, चलो रोमांस हो जाए, रोमांटिक मौसम है, सर्दी का आलम है, चलो नैनीताल घूम के आते हैं, चलो मुंबई घूम के आते हैं, चलो लुम्बिनी घूम के आते हैं, नेपाल घूम के आते हैं। हमारा नौजवान नहीं कहता। मगर अल्लाह के नबी ने जब काले बादलों को देखा, अम्मा आयशा कहती है कि नबी रोने लगे और कहने लगे कि इलाहुल आलमीन, अगर इन बादलों के पीछे तेरा आजाद छुपा है तो इन बादलों को बयाबान वादी में लेकर जाना, वहीं पर बरसाना। इलाहुल आलमीन ऐसी जगहों पर इनको लेकर जाना कि जहां पर तेरी उम्मत, तेरे बंदे ना बसे हो, ऐसी जगह पर इस बादल को बरसाना। और अगर तेरी खैर है इलाहुल आलमीन इन बादलों के पीछे आ और तू बारिश का नुज़ूल कर, बारिश को बरसा। अम्मा कहती है जब थोड़ी देर के बाद बारिश शुरू हो जाती तो अल्लाह के नबी एक जुमले को 3 बार दोहराया करते थे, रहमतुन रहमतुन रहमतुन। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत है जो हम पर बरस रही है। जरा सोचो, हम अपने आप को उस जगह पर लाकर खड़े करके सोचे कि हम किस स्टेज पर और किस प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं, हमारी जिंदगी जो कट रही है वो किस तरीके से कट रही है। अल्लाह के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास नौजवान बीबी थी, अगर वो चाहते तो वो भी अपने आप सो जाते चादर ओढ़कर, मगर अल्लाह के नबी ने ऐसा नहीं सोचा। अल्लाह के नबी के दिल के अंदर ये तड़प थी कि मेरे उम्मती जो हो, कहीं ऐसा ना हो कि किसी ने ऐसा गुनाह कर दिया हो कि जिसकी वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन बादलों की शक्ल में अपने अज़ाब को हम पर मुसल्लत कर रहा हो। कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का अज़ाब इन बादलों के पीछे छिपा हो। अच्छा, एक बात मुझे याद आई इस बात से कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का अज़ाब छिपा हो। अल्लाह के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे मासूम अनिल खता थे, उनसे गुनाहों का दस्तूर नहीं हो सकता था। अगर हमारे दिल के अंदर ये ख्याल आए कि अल्लाह के नबी से गुनाहों का दस्तूर हो सकता है, तसव्वुर हमारे दिल के अंदर पैदा हो, तो बेहतर यही है कि ये ख्याल पैदा होने से पहले हम मर जाएं, हमारे जिस्म से हमारी जान जुदा हो जाए। बेहतर यही होगा कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के प्यारे हो जाएं, हमारे दिमाग के अंदर ये ख्याल ना आए कि अल्लाह के नबी से भी गुनाहों का दस्तूर हो सकता है, अल्लाह के नबी से भी गुनाह हो सकता है। अगर हम ये सोचे तो बेहतर यही है कि हमारी जान निकल जाए, हमारे दिलो दिमाग के अंदर ये ख्याल न पैदा हो। अल्लाह के नबी मासूम अनिल खता थे, फिर भी वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने रोया करते थे। मैं एक वाक़या बयान करके अपनी बात को खत्म करूंगा कि अल्लाह के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी के अंदर तशरीफ फरमा है। हजरत बिलाल कहते हैं कि मैं मस्जिद नबवी के अंदर पहुंचा, फजर की अजान देने के लिए जब मैं मस्जिद नबवी के अंदर गया तो मैं क्या देखता हूं कि अल्लाह के नबी रो रहे हैं। हजरत बिलाल कहते हैं कि मैंने देखा कि अल्लाह के नबी रो रहे थे। मैंने पूछा कि अल्लाह के नबी आप क्यों रो रहे हैं? हजरत बिलाल कहते हैं मैंने देखा कि अल्लाह के नबी रो रहे थे। तो मैंने देखा जब कि अल्लाह के नबी रो रहे थे और इतने तेज रो रहे थे अल्लाह के नबी कि आपके आंखों से जो आंसू निकल रहे थे वो आपके दाढ़ी मुबारक को, आपके कपड़े के दामन को भिगो रहे थे। आपके सामने जो मिट्टी थी मस्जिद
نبوی کی وہ تر ہو رہی تھی. حضرت بلال کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی سے پوچھا کہ اللہ کے نبی آپ تو معصوم عن الخطا ہے, پھر آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ اے بلال, میں اس دنیا کے اندر انسان بنا کر پیدا کیا گیا ہوں, تو کیا چاہتے ہو کہ میں اپنے اللہ رب العالمین کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اے بلال تم کیا چاہتے ہو کہ میں اپنے اللہ رب العالمین سے نہ روؤں, میں اپنے اللہ رب العالمین کے سامنے نہ گڑگڑاؤں؟ میں بھی ایک انسان ہوں, مجھ سے بھی گناہوں کا دستور ہو سکتا ہے, مجھ سے بھی گناہ ہو سکتے ہیں. حالانکہ اللہ کے نبی معصوم عن الخطا تھے میرے دوستوں, پھر بھی اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں رویا کرتے تھے. وہ تو نبی تھے, ہم ان کے مد مقابل نہیں پہنچ سکتے, نہ ہی ہم صحابہ کرام کے مد مقابل پہنچ سکتے ہیں. نبی کو ایک سائڈ میں کیا جائے, آئیے ہم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے دوست تھے, ہمیشہ اللہ کے نبی کے ساتھ رہتے تھے. وہ ہر فرض نماز کے بعد اللہ رب العالمین کی بارگاہوں میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا دیا کرتے تھے اور اللہ رب العالمین سے رو رو کر یہ دعا کرتے تھے, اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. اے العالمین, میں نے اپنے آپ پر بہت زیادہ ظلم کیا ہے, میں نے اپنی جان پر, اپنے نفس پر تھوڑا نہیں بلکہ بہت زیادہ ظلم کیا ہے, تو غفور الرحیم ہے. اگر تو نہیں بخشے گا تو مجھے میرے نماز اور روزے نہیں بخشوا سکتے. ایک وقت کی نماز پڑھ کر ہم سوچتے ہیں نا کہ ہم جنت کے حقدار ہو گئے, تو یہ ہماری بھول ہے. اور اگر ہم یہ بھی سوچتے ہیں کہ کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر کے ہم جنت کے حقدار ہو گئے نا, تو یہ بھی ہماری بھول ہے. آج ہماری سب سے بڑی بھول جو ہے نا یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں, مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے تو ہم جنت میں جائیں گے. اور جب تک ہم اس بھول کو نہیں سدھاریں گے نا, ہم اپنے منزل مقصود کی طرف نہیں بڑھ سکتے ہیں. ہماری جو یہ بھول ہے, اس بھول کو ہمیں اپنے دل کے اندر سے نکالنا ہوگا. یہ جو بھول ہے یہی ہمیں جہنم کے قریب لے کر جا رہی ہے کہ ہم مسلمان ہیں, مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے, ہم نے کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیا تو ہم جنت میں چلے جائیں گے. یہی ہماری سب سے بڑی بھول ہے اور یہی ہمیں جہنم میں لے جانے کا آغاز کرے گی, یہی ہمیں جہنم میں جانے کا راستہ بنائے گی. تو بہتر یہی ہے کہ ہم اس بھول کو اپنے دلوں سے نکال کر دیکھیں, اللہ رب العالمین سے لو لگائیں, اللہ کے آخری نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے ان کے فرمان کے مطابق اپنے زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کو ہوتا ہوں کہ لا العالمین ہم تمام مسلمان بھائیوں کو جب تک اس دنیا کے اندر زندہ رکھ, اسلام و ایمان و اسلام پر زندہ رکھ, اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو. یا الہ العالمین, ہم جب تک اس دنیا کے اندر زندہ رہے تو اپنے نبی کے بتائے ہوئے فرمان کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. یا الہ العالمین, اس دنیا کے اندر, اس دنیا کے کونے کونے میں, اس دنیا کے شعبے شعبے میں کہیں بھی اگر ہمارے مسلمان بھائی بیماری میں مبتلا ہیں تو انہیں شفائے عاجلہ, شفائے کاملہ عطا فرما. یا الہ العالمین, اگر اس دنیا کے اندر کہیں بھی اگر ہمارے مسلمان بھائی قرض میں مبتلا ہے تو ان کی قرض کی ادائیگی کا سبب بنا دے. یا الہ العالمین, ہمارے گھروں کے اندر ہماری بہنیں, ہماری بیٹیاں نوجوان بیٹھی ہیں جن کی ابھی تک شادیاں نہیں ہوئی ہیں, یا الہ العالمین انہیں اچھے سے اچھے گھرانے میں رشتہ عطا کر دے. یا الہ العالمین, ہمارے ماں باپ نے جیسے ہمیں بچپن میں پالا پوسا ویسے تو ان پر بھی رحم فرما. یا الہ العالمین, جب اس دنیا سے ہمارے جسم سے ہماری روح پرواز کرنے لگے تو ہمارے زبان سے جو آخری کلمہ ادا ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہو. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم.